الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی روایت سنا رہا ہوں جو فضائل الاعمال میں ہے۔ یعنی ایک شخص جو زمین میں دفن ہے یا قبر میں دفن ہے، وہ زندہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ ہے کہ ایک صاحب اپنی سخاوت میں بہت مشہور تھے، بہت ہی مشہور تھے۔ ہاں، یعنی ہر ایک آدمی جو آتے ہیں ان کی جو ہے نا مہمان نوازی کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ خیر، ان کا انتقال ہوا تو چند لوگ ان کی زیارت ہو گئے، یعنی ان کی خبر کو، اس سخی شخص کی خبر کی زیارت ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے، کاروان تھا، چھوٹا سا قافلہ تھا، وہیں پہ رک گئے۔ تو رات میں خواب میں ایک شخص نے، یعنی وہ جو کاروان میں جو لوگ تھے اس میں سے ایک نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا خواب میں ہی، بولا کہ تم ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ تمہارا جو اونٹ ہے وہ میرے کو دے دو، میں آپ کو ایک دوسرا اونٹ دے دوں گا۔ تو کچھ صاحب جو یعنی جو مسافر تھے بولے ٹھیک ہے۔ تو وہ صاحب جو خبر میں سے اٹھ کے آئے تھے، انہوں نے اس اونٹ کو ذبح کر دیا، کباب کر دیا، اور سب لوگوں کی اچھی یعنی ضیافت کی۔ ہر ایک آدمی، ظاہر ہے اونٹ بہت بڑا جانور تھا، اچھا پیٹ بھر کے کھا لیا۔ ٹھیک ہے، صبح ہوئی تو وہ قافلہ وہاں سے چل دیا۔ پھر دوسری منزل پر، یعنی اونٹ کے جو قافلے ہوتے ہیں منزل چلنے کے بعد آرام کرتے ہیں، دوسری منزل پر جب قافلہ رکا تو ایک شخص جو اونٹ پر، ایک اونٹ سوار آیا، پوچھا کہ اچھا آپ میں وہ شخص کون، جو فلاں نام کے وہ شخص کہاں ہیں؟ بولتا کہ کون؟ وہی جو پچھلی جو آپ لوگ قیام کرے تھے، جہاں پہ آپ لوگ ٹینٹ ڈالے تھے، وہاں پہ جو ہے نا جو آدمی جو خبر میں سے آ کے اونٹ کاٹ کے آپ لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، بولتے کہ وہ میں تھا۔ تو وہ صاحب جو اونٹ سوار تھے بولتے کہ میں اس شخص کا جس نے آپ لوگوں کی مہمان نوازی کی تھی، میں اس شخص کا بیٹا ہوں، اور آپ نے، میرے باپ نے آپ سے جو ہے نا اونٹ کا سودا کیا تھا، یہ لے لیجئے، یہ اونٹ آپ حاضر ہے۔ تو اونٹ دیتے ہیں، چلے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی کہانی ہے۔ زکریا کاندھلوی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خبر میں جو شخص جس کے جو لاش پڑی ہے وہ زندہ ہے، اور اس کو اطلاع بھی ہو جاتی ہے کہ خبر کے اوپر کون ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ خبر میں سے اٹھ کے باہر بھی آتا ہے، اور اونٹ کو ذبح بھی کرتا ہے، پھر کھانا بھی پکاتا ہے، سب کو کباب بھی کھلاتا ہے، اور پھر خبر کے اندر واپس بھی چلا جاتا ہے، اور پھر آگے کے لیے اپنے بیٹے کو میسج بھی بھیجاتا ہے، پتہ نہیں واٹس ایپ پہ بھیجا ہے یا جو نا وائرلیس پہ بھیجا ہے۔ بیٹے کو بول رہا ہے کہ یہ جو کاروان آ رہا اس میں ان کا میں نے اونٹ لیا تھا، اس اونٹ کے بدلے میں تم ان کو ایک اونٹ دے دو۔ مگر اس سے آپ کے عقائد کیسے خراب ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یعنی یہ فضائل الاعمال کی جو کتاب ہے، اس میں اکثر جو قصے کہانیاں ہیں وہ سماع موتا کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، اس کے لیے دلیل ہے۔ سماع موتا یعنی خبر میں جو مردہ ہے وہ، اس کو سننے کی صلاحیت ہے، اور آپ کا سلام سنتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر خبر سے باہر بھی آ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم کو ان صوفیوں کے خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔